ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران بڑی بےتابی سے ڈیل چاہتا ہے لیکن بولنے سے ڈر رہا ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قیادت ڈیل کا کہے گی تو اپنی عوام کے ہاتھوں مرے گی، انہیں ہمارے ہاتھوں مرنے کا بھی ڈر ہے۔ دنیا میں 8 جنگیں رکو آئیں، ایک اور جنگ بھی جیت رہے ہیں۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا، مگر فیک نیوز کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ جنگ ایران کی شرائط اور وقت پر ختم ہوگی، امریکی تجاویز پر ایران کا سخت جواب۔ ایرانی حکام نے 2 ٹوک واضح الفاظ میں کہا، جب تک شرائط پوری نہیں ہوتی اس وقت تک مذاکرات ہوں گے اور نہ ہی دفاعی کارروائیاں روکی جائیں گی۔ ایران کسی صورت امریکی صدر کو جنگ کے خاتمے کا وقت طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مذاکرات کے 2 سابقہ ادوار فریب اور دھوکہ تھے۔ امریکہ کا سنجیدہ مذاکرات کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ دونوں بار مذاکرات کے دوران ایران کے خلاف جارحیت کی گئی۔ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے۔ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ، امریکہ سے مذاکرات نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، اعلیٰ حکام تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، جنگ کے مستقل خاتمے اور نقصانات کا ازالہ چاہتے ہیں۔ خطے میں اڈوں کے باوجود امریکہ علاقائی ممالک کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ اپنی جنگ کے مقاصد میں ناکام ہو چکا ہے۔ امریکہ جنگ میں جلد کامیابی اور ایرانی حکومت کی تبدیلی میں بھی ناکام ہو چکا۔ پڑوسی ممالک کو پیغام ہے کہ امریکہ سے فاصلہ رکھیں۔ دوبارہ جارحیت نہ کرنے کی ٹھوس ضمانت، جنگ میں ہونے والا نقصان کا ہرجانہ اور ایرانی عہدیداروں کی ٹارگٹ کلنگ کا خاتمہ۔ امریکہ کے 15 مطالبات کے جواب میں ایران نے 5 شرائط سامنے رکھ دی، ہر محاذ پر جنگ بندی اور آبۂ ہرمز پر ایران کی خود مختاری شرائط میں شامل۔ امریکہ اور اسرائیل نے 2 ایرانی رہنماؤں محمد باقر قالیباف اور عباس عراقچی کو عارضی طور پر اپنی ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اقدام کا مقصد مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ترکی، پاکستان اور مصر کے ثالثین امریکہ اور ایران کے درمیان فوری مذاکرات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی ہو سکے، جس کے بعد مذاکرات ممکن ہوں۔ ایران نے شکست نہیں مانی تو مزید سخت حملے کریں گے، امریکہ کی گیدڑ بھبکی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ایران کو 5 روزہ ٹائم لائن میں توسیع کا فیصلہ ٹرمپ کر سکتے ہیں۔ ایرانی پراکسیز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ایران سے کون مذاکرات کر رہا ہے اس بارے میں نہیں بتا سکتے، بہت حساس صفاتی بات چیت جاری ہے۔ دعویٰ کیا آپریشن ایپک فیوری کے بنیادی مقاصد حاصل کرنے کے انتہائی قریب ہیں۔ امریکہ ایک ملک کے ساتھ مل کر ایرانی جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا انکشاف خبردار کیا کہ اگر امریکہ آگے بڑھا تو خطے کی حساس تنصیبات پر تابڑتوڑ حملے ہوں گے۔ ہماری سرزمین کے دفاع کے لیے ہمارے عزم کو آزمانے کی غلطی نہ کرنا۔ ایرانی اسپیکر نے مزید کہا کہ خطے میں امریکی فوج کی نقل و حرکت، خاص طور پر فوجی تعیناتی پر گہری نظر ہے۔ امریکی فوجی نیتنیاہو کے وہمے اور ایران کے امریکی اور اسرائیل اہداف پر تابڑتوڑ حملے جاری۔ ایران کا ایک اور امریکی لڑاکا طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ، ویڈیو وائرل۔ ایران نے امریکی بحریہ کے F-18 سپر ہارنیٹ کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بسیج ایئر ڈیفنس سسٹم نے دشمن کا F-18 لڑاکا طیارہ تباہ کر دیا، جس کا ملبہ بحر ہند میں گرا۔ ایرانی حملوں کے نتیجے میں مشرق وسطی میں قائم 13 امریکی فوجی اڈوں میں بڑی تباہی۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں فوجی اڈے ناقابل رہائش ہونے کا انکشاف۔ کویت میں قائم امریکی اڈا سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اڈوں پر اس وقت صرف پائلٹس اور ٹیکنیشینز محدود تعداد میں موجود ہیں، دیگر عملہ ریموٹ انداز میں کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی کو ٹیلی فون خطے میں امن کے لیے پاکستانی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ امیر قطر نے مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا آنے والے دنوں میں قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے قطر اور دیگر برادر خلیجی ملکوں پر حملوں کی مذمت کی، قطر کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ امیر قطر اور قطری عوام کو پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے ملاقات سے متعلق صدر مملکت کو آگاہ کیا۔ ملاقات ایوان صدر میں ہوئی۔ ایران کے جواب پر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر بڑھنا شروع۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 1.9% اضافہ۔ ٹریڈنگ کے دوران امریکی WTI کروڈ کی فی بیرل قیمت $92.1 تک پہنچ گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ کی فی بیرل قیمت $103.9 کی سطح پر پہنچ گئی۔
غیر ضروری اخراجات میں کمی اور وسائل کے بہتر استعمال کی رفتار تسلی بخش قرار. موجودہ صورتحال میں مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنا ناگزیر ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کفایت شعاری کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. وزارت اور متعلقہ محکموں کو مانیٹرنگ کا نظام مزید سخت کرنے کی ہدایت. کہا تمام محکمے کفایت شعاری گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں. پاکستان آنے والی تمام غیر ملکی ایئر لائنز کو واپسی کا فیول ساتھ لانے کی ہدایت جاری. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ایندھن پالیسی سے متعلق نوٹم جاری کر دیا. نوٹم کے مطابق غیر ملکی ایئر لائنز کو پاکستان میں بہت محدود مقدار میں ایندھن فراہم کیا جائے گا. PAA حکام کے مطابق پاکستانی ایئر لائنز کو ان کی ضرورت کے مطابق پورا ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے. حکومت پنجاب کا تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں توسیع نہ کرنے کا اعلان. 1 اپریل کو تعلیمی ادارے کھلیں گے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ تعلیمی ادارے 1 اپریل سے کھلیں گے. مزید چھٹیاں نہیں دی جا رہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر جونگ زیڈونگ کی ملاقات. CPEC 2 پر کام تیز کرنے پر اتفاق. وزیر اعظم نے 2 سیشنز کے کامیاب انعقاد پر چینی قیادت کو مبارکباد پیش کی. چین کی مستحکم اقتصادی حمایت کو سراہا. ملاقات میں علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کشیدگی میں کمی اور استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا. عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے GSP پلس اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش. پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل. قاسم خان کے بیان سے پاکستان کا عالمی تشخص متاثر ہونے کا خدشہ. بیرونی دباؤ بڑھنے کا امکان. GSP پلس کے خاتمے سے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بحران پیدا ہوگا. بے روزگاری بڑھے گی. پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے سے لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ. قاسم خان کا مطالبہ پورا ہوا تو پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھے گا اور زر مبادلہ میں بھی کمی ہوگی.